کا ہمارا موضوع ہے الفعل الصحیح، صحیح فعل۔ ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ویڈیوز کو دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے۔ جزاکم اللہ خیر۔ عربی زبان دنیا کی فصیح ترین زبانوں میں شمار ہوتی ہے۔ اس کی خوبصورتی اور قوت بیان کا ایک اہم سبب اس کا مضبوط صرفی اور نحوی نظام ہے۔ علم صرف میں افعال کی مختلف اقسام بیان کی جاتی ہے تاکہ الفاظ کی ساخت، معانی اور استعمال کو صحیح طور پر سمجھا جا سکے۔ انہی اقسام میں ایک قسم الفعل الصحیح یا صحیح فعل ہے۔ اس کا پہچاننا اسٹوڈنٹس کے لیے نہایت ضروری ہے کیونکہ قرآن کریم، احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم اور عربی ادب میں اس کا استعمال بکثرت پایا جاتا ہے۔ فعل صحیح وہ فعل ہے جس کے تینوں اصلی حروف میں سے کوئی بھی حرف علت کیا ہے؟ الف، واو، یا، ان میں سے کوئی بھی نہ ہو۔ اس کے تین جو اصلی حروف ہے ان میں سے کوئی بھی حروف علت میں سے نہ ہو، یعنی الف، واو اور یا میں سے کوئی حرف نہ ہو، تو وہ فعل صحیح ہے۔ دوسرے لفظوں میں ہم یوں کہہ سکتے ہیں الفعل الصحیح هو ما خلت اصوله من حروف العلہ الالف والواو والیا، یعنی صحیح فعل وہ ہے جس کے بنیادی حروف میں، روٹ ورڈز میں، الف، واو یا میں سے کوئی حرف نہ ہو۔ اس کی مثالیں جیسے ذہبہ ہے، ذہبہ کا مطلب ہے وہ گیا، تو ذہبہ کے جو بنیادی حروف ہے یا حروف اصلی ہے وہ زال، ہا، با ہے، اور ان تینوں میں سے کوئی بھی حروف علت میں سے نہیں ہے، یعنی نہ واو ہے، نہ الف ہے اور نہ یا ہے، تو یہ فعل صحیح ہو گیا، یعنی اس کو فعل صحیح کہا جائے گا۔ اور صحیح کی تعریف ہم نے پڑھ لی کہ ان حروف علت میں سے کوئی اس میں نہ ہو۔ اسی طرح اس کی مثال ہے کتبہ، یعنی اس نے لکھا، تو اس کے جو تین حروف ہیں ان میں سے کوئی بھی حروف علت میں سے نہیں ہے، یعنی واو، الف، یا میں سے۔ فتح، اس نے کھولا، یہ بھی فعل صحیح ہے۔ اسی طرح جلسہ، وہ بیٹھا، یہ بھی فعل صحیح ہے۔ نصر، اس نے مدد کی، نون، صاد، را، ان میں سے کوئی بھی حرف علت نہیں ہے، تو یہ فعل صحیح ہے۔ ان تمام افعال کے بنیادی حروف یعنی حروف اصلی میں کوئی حرف علت یعنی واو، الف اور یا میں سے کوئی نہیں ہے، تو اس وجہ سے یہ افعال صحیح افعال ان کو کہا جائے گا۔ تو الفعل الصحیح کی اقسام، اس کی قسمیں کتنی ہیں؟ اس کی تین قسمیں۔ سب سے پہلے الصحیح السالم، یعنی فعل صحیح سالم، وہ صحیح فعل جس کے بنیادی حروف میں نہ حرف علت ہو اور نہ حمزہ ہو یا تشدید ہو، نہ حمزہ اور تشدید ہو اس کے بنیادی حروف میں، یعنی حروف اصلی میں نہ کوئی حروف علت میں سے ہو اور نہ حمزہ ہو اور نہ مشدد ہو۔ اس کی مثال جیسے نصرہ، اس نے مدد کی، کتبہ، اس نے لکھا، فتح، اس نے کھولا، جلسہ، وہ بیٹھا، تو ان میں سے نہ کوئی حروف علت میں سے ہے، یعنی واو، الف، یا میں سے بھی نہیں ہے اور حمزہ بھی نہیں ہے اور کوئی حرف مشدد بھی نہیں ہے، یعنی کسی لیٹر کے اوپر شد بھی نہیں ہے۔ ان افعال میں تمام حروف صحیح اور الگ الگ ہیں۔ الصحیح المحموز، الصحیح المحموز یعنی صحیح محموز، وہ صحیح فعل جس کے کسی اصلی حرف میں حمزہ ہو، یعنی جس کا کوئی اصلی حرف حمزہ ہو، وہ صحیح فعل جس کے صحیح مطلب یہ ہے کہ کوئی حروف علت میں سے نہیں ہے،
واو الف یا میں سے نہیں ہے، بلکہ کوئی ایک حرف ان میں سے حمزہ ہے۔ حمزہ کبھی شروع میں ہوگا اس فعل کے، کبھی درمیان میں ہوگا اور یا آخر میں۔ اس کی مثالیں جیسے اکلا، یہ ابتدا میں اس نے کھایا، سألا وہ پوچھا، یہاں پہ حمزہ درمیان میں ہے اور درمیانہ جو اس کا حرف اصلی ہے یا بنیادی حرف ہے وہ حمزہ ہے۔ قرأ اس نے پڑھا، یہ حمزہ آخر میں ہے۔ یہ افعال اگرچہ حمزہ رکھتے یعنی یہاں پہ حمزہ آ گیا ہے، لیکن چونکہ حمزہ حرف علت نہیں ہے، واو الف یا میں سے نہیں، یہ ایک اور حرف ہے، ایک مستقل حرف ہے، مستقل لیٹر حمزہ، وہ الف نہیں ہے، اس وجہ سے یہ افعال بھی افعال صحیحہ کہلائیں گے۔ اس کی تیسری قسم الصحیح المضاعف، مضاعف صحیح، وہ صحیح فعل جس کے دو اصل حروف ایک جیسے ہوں اور ایک دوسرے میں مرج ہو جائے، وہ مدغم ہو جائے۔ اس کی مثالیں ہم مستقل ایک ہمارا ٹاپک تھا فعل مضاعف، اس میں ہم نے اس کی مثالیں پڑھ لی تھی، جیسے مدہ اس نے کھینچا، شدہ اس نے مضبوط کیا یا باندھا، ردہ اس نے واپس کیا، اسی طرح عدہ اس نے کاؤنٹ کیا، شمار کیا۔ تو ان تمام افعال میں دو ایک جیسے حروف جمع ہوئے اور جمع ہو کر تشدید کی صورت اختیار کی، تو یہ صحیح مضاعف ہو گئے۔ فعل صحیح کی خصوصیات، فعل صحیح کی خصوصیات کیا ہے؟ جیسے اس میں کوئی حرف علت موجود نہیں ہوتا، یہ اس کی خاصیت ہے، اسپیسیفیکیشن ہے کہ اس میں وہ ورب جو فعل صحیح ہو تو اس میں کوئی حرف علت موجود نہیں ہوتا، واو الف یا میں سے۔ اسی طرح اس کی خصوصیات میں ہم یوں بھی کہہ سکتے کہ یہ صرفی تبدیلیوں میں نسبتاً آسانی ہوتی ہے فعل صحیح میں۔ اسی طرح اس کے جو گردان ہیں، جتنے اس کے صیغے ہیں، اس میں زیادہ تبدیلیاں نہیں آتی، اور اسی طرح قرآن کریم اور احادیث میں اس کا استعمال بکثرت ملتا ہے۔ اسی طرح عربی زبان سیکھنے میں صحیح افعال یہ ایک بنیادی حیثیت رکھتے ہیں۔ اس کی مثالیں جیسے قرآن سے یہاں دی گئی ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا خلق اللہ السماوات والارض، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا۔ یہاں پہ خلق صحیح سالم فعل ہے، خلق۔ اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک دوسری جگہ فرمایا ان اللہ غفور رحیم، جہاں غفر مادہ سے متعلق الفاظ صحیح فعل کی مثال ہے۔ حدیث نبویہ میں جیسے حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صمت نجا، جو خاموش رہا وہ نجات پایا، جو خاموش رہا، من جو صمت خاموش رہا، چپ رہا، نجا وہ نجات پا گیا۔ تو اس حدیث میں نجا معطل فعل ہے، جبکہ دیگر متعدد احادیث میں کتبہ، قال، جلس، دخل جیسے صحیح افعال بکثرت استعمال ہوئے جو عربی قواعد کی عملی مثالیں پیش کرتے ہیں۔ اسی طرح فعل صحیح کی اہمیت، فعل صحیح کی اہمیت یہ کہ قرآن مجید کے افعال کو صحیح طریقے سے سمجھنے میں مدد ملتی ہے، احادیث کے الفاظ کی درست اور صحیح تشریح اور تفسیر ممکن ہوتی ہے۔ اسی طرح صرف اور نحو کے قواعد آسانی سے سمجھے جا سکتے ہیں، عربی عبارت کی درست قرأت اور اس کو پڑھنا اور ترجمہ کرنا ممکن ہوتا ہے، اسی طرح عربی بولنے اور لکھنے میں مہارت حاصل ہوتی ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ فعل صحیح علم صرف کا بنیادی اور ایک اہم باب ہے،
اس کی اقسام، قواعد اور مثالوں کا علم عربی زبان سیکھنے والے ہر طالب علم کے لیے نہایت ضروری ہے۔ صحیح فعل چونکہ حرف علت سے خالی ہوتا ہے، اس لیے اس کی صرفی تبدیلیاں نسبتاً آسان ہوتی ہیں۔ قرآن کریم، احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم اور عربی ادب میں اس کا وسیع اور بہت زیادہ استعمال اس کی اہمیت کو مزید نمایاں کرتا ہے۔ لہٰذا عربی زبان میں مہارت حاصل کرنے